إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور دستگیر ہے۔ بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر، جس ہستی کو مالک کائنات نے ہمارے لیے نمونہ اور ذریعہ نجات بنایا۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ کے فرشتے بھی ہیں، جن کو مالک کائنات نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان کا اور کوئی کام نہیں، ان کا کام صرف اور صرف اپنے رب کے احکام بجا لانا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معصیت کے مادے سے مبرہ اور پاک پیدا فرمایا ہے۔ ان میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہر وقت اپنے مالک کے ذکر میں محو اور مشغول رہتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے، جو بیت المعمور کا طواف کرنے والے، وہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرنے والی مخلوق ہے۔ احباب گرامی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے، اللہ کے ملائکہ کسی بندے کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی، ذاتی بغض نہیں۔ کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی کاروبار کا معاملہ، کوئی تجارت کا معاملہ، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا کسی فرشتے کا کسی کے ساتھ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو مالک نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اگر وہ فرشتے کسی شخص کے لیے پیار کریں، محبت کریں، دعا کریں، تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور وہ فرشتے جب کسی شخص کے لیے بد دعا کریں تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ جن میں عداوت، بغض، دشمنی، لڑائی، فساد، اس چیز کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ اگر اللہ کی وہ مخلوق کسی کے لیے بد دعا کرے تو وہ بندہ کتنا بد نصیب ہوگا، اور وہ مخلوق، وہ فرشتے جن کا کسی سے تعلق نہیں، کسی سے رشتہ داری نہیں، کسی سے لین دین نہیں، وہ کسی کے خاندان کا حصہ نہیں، اگر اللہ کے کسی بندے کے لیے وہ فرشتے دعا کر دیں تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کر دیتے ہیں۔ مثلا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی ذکر کی مجلس میں، نصیحت کی مجلس میں، واعظ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب تلک وہاں بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔
میرے بھائیو یاد رکھیں، وہ بندہ جس سے اللہ کے فرشتے محبت کریں گویا کہ اس سے رب محبت کرتا ہے، کیونکہ ہماری محبت مخلوق انسان کی محبت لین دین، کاروبار، تجارت، رشتہ داری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، فرشتوں کی کسی سے محبت لین دین کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، صرف اس کی نیکی اور تقوی کی بنا پہ ہو سکتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب فرشتے کسی سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے جو مالک کائنات کے عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کو رب فرما دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے محبت کرنے کے بعد پھر جو اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو پیغام دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو وہ فرشتے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر 7ویں آسمان والے 6ٹھے آسمان والوں کو، 6ٹھے والے 5ویں آسمان والوں کو، 5ویں آسمان والے 4تھے آسمان والوں کو، 4تھے تیسرے، تیسرے والے دوسرے، دوسرے والے پہلے آسمان والوں کو یہی پیغام دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے آسمان والے یہ پیغام دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ دنیا میں غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے دلوں تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ دنیا والے بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے، آپ لوگوں کو اس امام سے محبت ہے کہ نہیں جو خطبہ حج دیتا ہے؟ بولیں۔ آپ کی ملاقات ہے، آپ کا لین دین ہے، کوئی تجارت ہے، کبھی کوئی تعاون کیا ہو، کبھی آپ کی شادی پہ آئے ہوں، کبھی خوشی غمی میں شریک ہوئے ہوں، یہ محبت کیوں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ امام بخاری سے آپ کو محبت ہے، امام بخاری سے محبت کیوں ہے؟ امام مسلم سے محبت کیوں ہے؟ امام ترمذی سے محبت کیوں ہے؟ ابن ماجہ سے محبت کیوں؟ یہ جتنی بھی نیک ہستیاں ہیں ان سے پیار کیوں ہے؟ کیونکہ ان سے پیار میرا اللہ کرتا ہے، رب کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہیں گے جی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو باراک اوباما سے محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، محبت کرنے والوں کو بھی دیکھا جائے گا، محبت کرنے والوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ نیک ہیں یا برے ہیں۔ یہ تو قانون ہے نا رب ذوالجلال کا کہ المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ جو نیک ہیں وہ نیکوکاروں سے محبت قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے، جو برے ہیں ان کی محبت بھی بروں کے ساتھ ہے، وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو احباب گرامی، جس طرح وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس سے محبت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں، اسی طرح وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جس کے لیے بد دعا اللہ کے فرشتے کر دیں، کہ جن کا اس انسان سے کوئی تجارتی، کوئی خاندانی تعلق، رشتہ نہیں، لیکن بد دعا کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بد دعا فرماتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ممبر لاؤ۔ امام کائنات کے لیے ممبر لایا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا آمین۔ امام کائنات نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا،
میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ نبی کائنات نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، محبوب نے فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے وعظ سے فارغ ہو کر محبوب کائنات منبر سے نیچے اترے، صحابہ کرام نے سوال کیا، اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج جو آپ کا معمول دیکھا ہے، آج جو آپ کے الفاظ سنے ہیں، اس سے پہلے کبھی یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ نے یہ الفاظ اور یہ انداز کبھی اختیار نہیں کیا۔ محبوب کائنات ہمیں ذرا بتلائیے تو صحیح کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کیوں ادا ہوئے، کیا وجہ تھی؟ تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو سنو کہ آج جب میں منبر پہ قدم رکھنے لگا تو اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا، آج ہی ہوا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل تشریف لانے کے بعد فرمانے لگے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فقال فقلت لہ آمین۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ اے امام کائنات، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہو جائے، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان جیسے مہینہ میں اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، وہ اپنے رب کی جنت کا حقدار نہ بنا، باعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ غور کیجئے، کون؟ جس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم مہینہ محمد عربی کی امت کو عطا فرمایا ہے، یہ مغفرت کا دریا ہے، یہ بخشش کا دریا ہے، یہ رب کی رضا کا دریا ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ حضرات ذی وقار، غور فرمائیے یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ ابھی کل مجھے پتہ چلا ہے کیا محبت ہے اس مہینے کی لوگوں کے دلوں میں کہ لوگوں نے ابھی سے اپنی ٹکٹیں بک کروانا شروع کر دی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم عمرہ کریں۔ رمضان المبارک ہمارا مکے میں گزرے، مدینے میں گزرے، عمرہ کریں، مسجد حرام میں گزاریں اپنے لمحات۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، اور یہ خواہش مومن کی کیوں نہ ہو، یہ تڑپ مسلمان کی کیوں نہ ہو، کیونکہ محبوب کائنات علیہ السلام کی ایک تو حدیث یہ ہے، فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص نے عمرہ کیا، عمرہ کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ عمرہ جو رمضان المبارک میں ہوگا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ کو فرمایا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو فاعتمری، تو عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی، رمضان میں عمرے کا کیا فائدہ؟ فرمایا فإن عمرة فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے محمد کے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ ثواب بھی حج کا اور حج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کریم کے ساتھ۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ تو میں جمعہ پیچھے کینہ نہ پڑھا جی نہیں، اچھا یہ مطلب میں رہنا تھی یہ تسی جانا، کیا بات ہے۔ نہیں آپ کہیں بھی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا، مل کے جائیں نا سارے انشاءاللہ تعالی، سارے جائیں۔ تسی سارے ویکھو تیار ہو گئے ہو لیکن میں اتھے ہی رہا،
سارے مل کے انشاءاللہ تعالی تو غور کیجئے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ ہوگا وہ رسول اللہ کے ساتھ حج کے برابر ہوگا۔ احباب گرامی، تو رمضان المبارک جب آئے عمرہ کر لینا، اس بنا پہ میرے پیغمبر نے فرمایا تو یہ وہ مقدس مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ کہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے، فرمایا زندگی میں یہ مہینہ آیا، اور جب زندگی میں یہ مہینہ آیا تو اس شخص نے اپنے گناہوں کو رب سے معاف نہ کروایا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ محبوب نے فرمایا آمین۔ تو یہ وہ بد نصیب پہلا شخص ہے جس کے لیے رب کے فرشتے، بلکہ فرشتے بھی وہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کے متعلق اللہ مالک کائنات نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ جو روح الامین ہے۔ روح کا معنی وحی اور امین کا معنی امانت دار۔ کیا مطلب؟ جو آدم سے لے کے پیغمبر کریم تک بڑی امانت سے رب کا پیغام اس کے نبیوں کو پہنچاتا رہا۔ یہ وہ فرشتہ ہے، وہ امین فرشتہ، وہ فرشتہ جس کے متعلق میرے رب نے کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ غور کرنا، میرے اللہ کی محبت دیکھیں جبریل امین سے، عظمت دیکھیں جبریل امین کی۔ رب پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کائنات کے لوگوں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ تنزل الملائکۃ، اس میں رب کے فرشتے اترتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ فرشتے آتے ہیں تو سبھی آتے ہیں نا، میکائیل بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، سب فرشتے میرے اللہ کے آتے ہیں، تمام فرشتے اترتے ہیں۔ لیکن فرشتوں میں جبریل آ گئے، لیکن میرے رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، میرے سارے فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جبریل امین کا تذکرہ یہاں کیا۔ یہ محبت ہے میرے مالک کی جبریل امین سے، یہ عظمت و مقام ہے جبریل امین کا۔ حضرات گرامی، جبریل امین جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا ذکر کرتے اور تمام صحابہ کرام کے تذکرے کے ساتھ خصوصی طور پر کئی مقام پہ میرے پیغمبر صدیق کا تذکرہ فرما دیتے تھے، اسی طرح میرا اللہ بھی کئی مقامات پر فرشتوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جبریل امین کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ فرشتہ ہے جو جبریل ہے اور امین ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے بد دعا کر رہا ہے، تو پہلا بد نصیب اور بدبخت جس کے لیے اللہ کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، پیغمبر آمین کہہ کے گئے ہیں، یہ وہ ہے جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا۔ دوم، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین دوسری دعا لے کے حاضر ہوئے اور انہوں نے پھر بد دعا کی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، برباد ہو جائے وہ انسان، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ کے نام کو سن کے درود نہ پڑھا۔ یہ عظمت ہے امام کائنات کی کہ وہ شخص جو میرے محبوب کا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کا نام سن کے درود نہ پڑھے، تو اللہ کے فرشتے بھی ایسے بد نصیب کے لیے بد دعا فرماتے ہیں۔ امام کائنات کا نام سن کے انگوٹھے چومنے کا حکم نہیں ہے، میرے پیغمبر کا نام سن کے کوئی اور عمل کرنے کا حکم نہیں۔ امام کائنات کا نام سننے کے بعد ایک مسلمان پر جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھے، درود پڑھے۔
جو مرضی کرتا رہا، نعتیں شروع کر دے، مرثیے شروع کر دے، مدح شروع کر دے، لیکن اگر اس نے درود نہیں پڑھا تو وہ بد نصیب ہے۔ اور پیغمبر کی ذات پہ درود، تو اس کے لیے بھی میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ اور صحیح مسلم حاکم مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے تیسری بد دعا فرمائی اور فرمایا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بعدا من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ فقلت آمین۔ فرمایا محبوب کائنات وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کو بوڑھے ماں باپ ملے، بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی میں اس نے پا لیے، لیکن بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے وہ بندہ رب کی جنت کو حاصل نہ کر سکا، برباد ہو جائے وہ بھی۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ، یہ والدین، یہ بھی ہمارے گھر میں جنت کا ٹکٹ ہیں، جنت کا ٹکٹ ہیں، یہ کیش کرا لو، اس کو یہ وصول کر لیں، یہ لے لیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر کے رب کی جنت کو حاصل نہ کر سکیں تو پھر یاد رکھیے بد دعا امام کائنات علیہ السلام کی ہے، رب کے فرشتوں کی ہے۔ اب آئیے بالترتیب کچھ احکام رسول ان تینوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص جس کے متعلق میرے پیغمبر کے پاس جبریل امین بد دعا کرتے ہیں، یہ وہ ہے رمضان کو پانے والا لیکن رمضان کا احترام نہ کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے لگا تو میرے محبوب نے اپنے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، فرمایا اے میرے صحابہ کرام، داخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا شہر قد حضرکم، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں رب نے جس طرح قرآن کو اتارا اسی طرح اس مہینے میں میرے رب نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو بندہ رمضان کی اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام برکات سے محروم رہ گیا، ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اور وہ شخص جو رمضان کی برکتوں سے محروم ہے وہ ہے ہی محروم۔ اور ایک حدیث میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نیند میں تھا، میرے پاس 2 بندے آئے، انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھایا، مجھے کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیں۔ میں نے کہا لا اطیقو، میں پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ تو بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ فقال انا سنسہلہ لک، مجھے فرشتے کہنے لگے آپ ہمت کریں، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کے تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیں۔ فصعدت، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں نیند کے عالم میں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہوں۔ فَإِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذًا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، جب میں پہاڑ کے اوپر چڑھا، اوپر پہنچ گیا تو وہاں میں نے عجیب قسم کی آواز سنی، چیخ و پکار سنی، آہو زاریاں سنی، واویلا سنا، شور سنا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ وہ شور شرابہ سن کے، وہ چیخ و پکار سن کے، وہ آہو زاریاں سن کے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شور کس چیز کا ہے، یہ آہو زاری کیا ہے؟ تو مجھے وہ دونوں کہنے لگے عواء اہل النار، یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہے، اہل جہنم کی آہو زاریاں ہیں۔ یاد رکھیں
جو بندہ اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے آہوزاریاں کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں قیامت والے دن اس کو رونے نہیں دوں گا۔ اور جو یہاں ہنستے مسکراتے مذاق میں غفلت میں زندگی بسر کر گیا، پھر اس نے رونا ہی ہے۔ یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمن تلی کبھی، پھر مجھے چلایا گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باچھوں کو چیرا جا چکا ہے، یہ باچھیں چیر دی گئی ہیں، اور ان کی باچھوں سے ان کے منہ سے خون جاری ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ٹخنوں کے قریب سے انہیں الٹا کنڈیوں کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے، باچھیں چیری جا رہی ہیں، خون جاری و ساری ہے، آہو پکار ہے، چیخیں ہیں۔ قلت من ہؤلاء، میں نے کہا ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ تو وہ دو لوگ مجھے بتانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا احترام نہیں کرتے تھے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ احباب گرامی، تو پہلا بد نصیب اور یہ خواب میں آنے والے میرے محبوب کے پاس اللہ کے دو فرشتے تھے، اور محبوب کا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اس لیے غور فرمائیے کہ روزہ اور رمضان اس کا احترام نہ کرنا یہ کتنا عظیم جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ دوسرا محروم وہ کون ہے؟ یہ وہ بد نصیب ہے جو امام کائنات کا نام سنتا ہے۔ دوسرا بندہ جس کے لیے فرشتوں نے بد دعا کی، یہ وہ انسان جو نبی کونین کا نام سنتا ہے لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ کی ذات پہ درود نہیں پڑھتا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بخیل کون ہے؟ جانتے ہو بخیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میں محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نام سن کے میری ذات کے اوپر درود نہیں پڑتا، وہ بخیل انسان ہے۔ لوگوں نے عجیب عجیب طریقے نکال لیے ہیں، کوئی پیغمبر کا نام سن کے انگوٹھے چوم رہا ہے، کوئی نام سن کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی نام سن کے وجد میں آ رہے ہیں، کوئی نام سن کے دھمالے ڈال رہے ہیں، کوئی نام سن کے دف بجا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو مرضی کرے وہ بخیل ہے۔ میرے پیغمبر کا حق اس امت پر یہ ہے کہ جب امام کائنات کا نام آئے تو درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے۔ اور یہ نہیں بھولنا، کیوں؟ جو بندہ یہ حق بھول گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو میرے اوپر درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ درود کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جو پیغمبر کی ذات پہ درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ احباب گرامی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی دعا کرو گے، جو بھی دعا کرو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا معلق رہتی ہے، وہ دعا اس کے آگے رکاوٹ اور اوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، وہ دعا اللہ کے ہاں نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ اے امام کائنات کب تک؟ فرمایا حتی یصلی علیہ، وہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ محمد کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود، ایک شخص اس کا کھانا حلال ہے،
پینا حلال ہے، لباس حلال ہے، مال حلال ہے، دعا کرتا ہے اور دعا بھی اچھی کرتا ہے، دعا کوئی برائی کی دعا نہیں ہے، لیکن اس کی یہ دعا بھی تب تک قبول نہیں ہے جب تک وہ امام کائنات کی ذات پہ درود نہیں پڑھتا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، جلدی جلدی آیا، نماز پڑھی بڑی جلدی، ہاتھ اٹھائے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہیں اور دعا اس نے شروع کر دی، اللہ مجھے یہ دے دے، فلاں چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اما ھذا فقد عجل، یہ بندہ اس نے بڑی جلدی کی ہے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا، اس کے بعد اس کے نبی کی ذات پہ درود بھیجتا، پھر دعا کرتا، تو اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا۔ اس لیے دعا کے طریقے اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے نبی کی ذات پہ درود پڑھا جائے۔ اور یہ جو نماز ہے، اس کی قبولیت میں آپ دیکھیں تو ترتیب یہی ہے۔ دیکھیں پہلے بندہ کیا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اپنے رب کی دعا، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی ثنا، اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی بڑائی سورہ فاتحہ میں یہ پڑھ رہا ہے۔ اسی بنا پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس نے رب کی بڑائی ہی بیان نہیں کی، اپنے اللہ کی تعریف ہی نہیں کی۔ جب اس نے اپنے رب کی بڑائی اور تعریف بیان نہیں کی، اس کی نماز کو، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اور دوسرے نمبر پر اس بندے کی بھی نماز نہیں جو نبی کریم کی ذات پہ درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے دعا سے پہلے نماز میں اللہ تعالیٰ نے درود بھی رکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب اس نے رب کی تعریف کر لی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، پیغمبر کی ذات پہ درود بھیج لیا ہے، اب تو کہہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ۔ اب دعائیں کر، اب رب سے رزق بھی مانگ، معافی بھی مانگ، بخشش بھی مانگ، اپنی اولاد کے لیے بہتری بھی مانگ، رب سے خیر اور بھلائیاں بھی مانگ۔ کب؟ پہلے پتہ ہے پوری نماز میں کیا ہوتا رہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، رب کی دعائیں، رب کی تعریف رہی ہے، رب کی کبریائی رہی ہے، رب کی عظمتیں اور بڑائیاں بیان ہوتی رہی ہیں، پھر آخر میں آ کر نبی کی ذات پہ درود ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ یہ ترتیب دعا کی اللہ نے نماز میں بھی بولو رکھی ہے۔ اور جس کی نماز میں درود نہیں ہے، جس کی نماز میں فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں۔ اور بعض احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، بہقی میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جس بندے نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی بھی نماز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میرے بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تو امام ہی فاتحہ پڑھے گا، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک بھائی کو کہا کہ فاتحہ پڑھیں، کہتے ہیں جی پھر امام کس لیے ہے؟ اگر فاتحہ ہم نہیں پڑھنی ہے تو امام کس لیے؟ امام ہے اس لیے کہ فاتحہ وہ پڑھے گا، ہم نے نہیں پڑھنی۔ تو میں نے کہا پھر رکوع بھی وہ کرے، آپ نہ کریں، سجدے بھی وہ کرے، آپ کیوں کرتے ہیں، وضو بھی وہ کرے، امام کس لیے ہے؟ آپ رہنے دیں، تشہد وہ بیٹھے، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ اصول ضابطہ فاتحہ میں ہی کیوں ہے، رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے امام کائنات نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ امام فاتحہ پڑھے تم نہ پڑھو، کہیں نہیں روکا۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے کہ جس میں محبوب کائنات نے فرمایا ہو کہ لوگوں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، کوئی ایک حدیث۔ لیکن پڑھنے کی کئی حدیثیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب سے حدیث بیان کرتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج، کہ وہ بندہ جس نے نماز پڑھی اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ضائع ہے، اس کی نماز ضائع ہے، اس کی نماز ضائع ہے۔ کس نے کہا؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور میں حقیقت میں آج اپنا وہ موضوع کمپلیٹ نہیں کروں گا، میں اسی پہ چلو بات چلیے تو میں چند باتیں عرض کر دوں، شاید میرے بھائیوں کی نماز درست ہو جائے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس حوالے سے اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، میں اس کا جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ مولوی جی آپ نے مسئلہ نہیں سمجھایا تھا ہمیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بری الذمہ ہوں، میں آپ کو پیشکش کر رہا ہوں، پیغمبر کی حدیثیں بھی سنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی اشکال ہے، اعتراض ہے، آپ مجھ سے پوچھیں۔ جب تک آپ کو جواب نہیں دوں گا مسجد کا دروازہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کراس کروں گا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ آپ پوچھیں، آپ سوال کریں، لیکن اگر نہیں ہے اعتراض، نہیں ہے اشکال، نہیں ہے سوال، پھر نمازیں ضائع نہ کریں، نمازوں کو ٹھیک کریں۔ کیا فائدہ ہمیں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنے کا اگر نبی کہہ دے کہ تمہاری نماز نہیں ہے؟ فہی خداج، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ نماز ضائع ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد کہتا ہے انا نکون احیانا وراء الامام، کہ ابو ہریرہ ہم تو بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ غور کرنا، غور توجہ کرنا۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ شاگرد کس کا؟ جناب ابو ہریرہ کا۔ اور سوال کس سے کر رہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ اور ابو ہریرہ کون ہے؟ میرے محبوب کے صحابی۔ اور کون سے صحابی؟ جس نے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، بچے چھوڑے، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے میرے پیغمبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ کہیں امام کائنات کی کوئی ایک سنت اور حدیث نہ مس ہو جائے، رہ نہ جائے۔ یہ وہ پیارے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جناب ابو ہریرہ، انا نکون احیانا وراء الامام، ہم تو بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اگر تم امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی سورہ فاتحہ آہستہ تم نے پڑھنی ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ بولو تو صحیح، نال ہے دو ایک باری۔ حضرت ابو ہریرہ کا۔ صحابہ کا منکر کون ہے؟ صحابہ کے موقف کو ٹھکراتا کون ہے؟ صحابہ کی بات کا انکار کون کرتا ہے؟ ابو ہریرہ کے اس فتوے کو کون نہیں مانتا؟ اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، فرمایا آہستہ پڑھو۔ آگے بات طویل ہو جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ یہ نماز تقسیم ہے، اس میں کچھ میری ہے، کچھ میرے بندے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتے الرحمن الرحیم، رب کہتے ہیں مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اب اس میں 7 آیتیں ہیں، چوتھی آیت فاتحہ کی 7 آیتیں اور چوتھی آیت جب بندے نے کہی ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں، رب کہتے ہیں نصف لی و نصف لی عبدی، آدھی میری آدھی میرے بندے کی ہے۔ رب نے کہا نماز تقسیم کر دی ہے، تقسیم فاتحہ کی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے، رب نے نماز بول کر مراد فاتحہ لی ہے۔ فاتحہ ہے تو نماز ہے، فاتحہ نہیں تو نماز ہی نہیں۔
یہ رب کب کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے؟ اللہ کب کہتا ہے؟ جب بندہ کہتے ہے الحمدللہ رب العالمین، اور بندہ آ کر اگر وہ چپ، رب کہے گا حمیدنی عبدی؟ اگر یہ خاموش ہو میرا اللہ فرمائے گا اس نے تعریف کی ہے؟ یہ تو ہے ہی چپ۔ اللہ تب کہے گا تعریف کی ہے جب یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب میرا اللہ اس کو جواب دے گا۔ اس لیے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اپنے دل و دماغ میں لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں۔ اب غور کیجئے، جو اشکال ہمارے بھائی دیتے ہیں پڑھے لکھے، خصوصاً جو پڑھے لکھے بھائی، کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کامل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کامل نہیں، ادھوری ہے، نقص ہے۔ میں نے کہا آپ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نقص والی نماز اللہ کو پیش کروں؟ چلو اگر یہ معنی بھی لیتے ہیں تو کوئی چاہے گا کہ ہم نقص والی نماز اللہ کو پیش کریں؟ ہر بندہ یہی چاہے گا کہ میری کامل نماز اللہ کے پاس جائے۔ کیا خیال ہے؟ دوسری بات، یہ معنی آپ کا غلط ہے کہ لا صلاۃ اس کا مطلب ہے کامل نماز نہیں، نقص والی، ادھوری وہ ہو جاتی ہے، نہیں۔ جیسے ادھر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ۔ اگر آپ ادھر معنی کریں گے لا صلاۃ کامل نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی پورا معبود نہیں، ادھورے ہیں، ادھورے ہیں، نہیں۔ لا الہ جیسے میرے اللہ کے علاوہ کوئی ادھورا، کوئی پورا، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اسی طرح لا صلاۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز کامل ادھوری ہے ہی نہیں ہے بالکل نماز، چاہے وہ فرض ہو، سنت و نفل ہو، جیسی نماز ہو، فاتحہ کے بغیر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ اب مجھے یہ بتائیں فجر کی نماز میں قرات اونچی ہوتی ہے یا آہستہ ہوتی ہے امام کی؟ امام کائنات نے نماز پڑھا لی، نماز سے آپ فارغ ہوئے، نماز سے فراغت کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا ایکم قرأ معی آنفا، اے میرے صحابہ تم میں سے میرے پیچھے کسی نے قرآن پڑھا؟ فرمایا قالوا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی کہوں کہ قرآن میرے اوپر خلط ملط کیوں ہو رہا ہے، میرے پیچھے تم پڑھتے رہے ہو، اس لیے۔ اب دیکھیں امام کے اوپر خلط ملط قرآن تبھی ہوگا نا جب اونچی آواز میں پڑھا جائے گا، ایسا پڑھے جو مرضی پڑھے جو کوئی پڑھے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال وضاحت اسی حدیث میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کہوں کہ قرآن میرے اوپر بھاری کیوں ہو رہا ہے، الجھ کیوں رہا ہوں، اس لیے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فلا تفعلوا اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں اونچی آواز سے قرات کروں تم پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، الا بام القرآن سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اللہ کے نبی کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے احباب گرامی آج کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اگر آپ مطمئن ہو گئے ہیں، میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ عمل بنا لیجئے، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو میں حاضر ہوں، آپ دیکھیے دلائل، پڑھیے کتابیں، غور فکر کیجئے، تحقیق کیجئے، اور انشاءاللہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام کائنات کا یہ فرمان حق ہے، سچ ہے، برحق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازیں امام کائنات کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں اور عبادات کو قبول بھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔